بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اس زمانے میں جب مشرق سے لے کر مغرب تک چین، روس اور وسطی ایشیا کی مضبوط اسلامی ریاستیں بشمول خلافت عباسیہ بغداد تاتاری منگولوں کے سامنے زیر و زبر ہو چکی تھیں، شہروں اور آبادیوں کے ساتھ ساتھ تہذیب و تمدن اور علم و معرفت کو بھی منگول طوفان نے ملیا میٹ کر چھوڑا تھا۔ اس وقت مصر میں مملوک حکومت کا آفتاب طلوع ہو رہا تھا۔ سقوط بغداد کے وقت مصر پر 15 سالہ ملک المنصور حکمران تھا۔ اہل مصر تاتاریوں کے ظلم کی خبریں تو مدت سے سن رہے تھے، لیکن بغداد کی تباہی اور خلیفہ کے قتل کی خبر ان پر بجلی بن کر گری۔ اور جب تاتاریوں کے مفتوحہ علاقوں سے مسلمانوں کے لٹے پھٹے قافلے پناہ لینے کے لیے مصر پہنچے اور انہوں نے تاتاریوں کے ظلم و ستم کی خبریں سنائیں، تو اہل مصر شدت سے محسوس کرنے لگے کہ اب خطرہ ان کے سر پر آن پہنچا ہے۔ اگر وہ اس کے مقابلے کے لیے تیار نہ ہوئے تو ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو اہل بغداد کا ہو چکا ہے۔ ستم رسیدہ انسانیت کی دعائیں قبول ہوئیں اور مصر کے مسلمانوں نے تاتاریوں کے خلاف علم جہاد بلند کر دیا۔ اس جہادی تحریک کی قیادت کرنے والا وہ مرد میدان تھا جس نے عین جالوت کو وحشی منگولوں کا قبرستان بنا دیا تھا۔ یہ ایک ایسی عبرتناک شکست تھی جس نے وحشی منگولوں کی طاقت نیست و نابود کر دی۔ یہ تھا عظیم مسلم جرنیل رکن الدین بیبرس۔ بغداد کو تباہ و برباد کرنے کے تقریباً 2 سال بعد ماہ صفر 658 ہجری بمطابق جنوری 1226 عیسوی میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کی فوجیں عراق کے دوسرے شہروں کی طرف بڑھیں۔ تباہی اور بربادی، خون ریزی اور جہالت ان کے ساتھ تھی۔ چند دن کے اندر اندر انہوں نے کئی بارونق شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کے باشندوں کو نہایت بے دردی سے قتل کیا، اور پھر یہاں سے تباہی اور بربادی کا یہ طوفان شام میں داخل ہوا اور حلب، بالابک اور سیدا کو بری طرح پامال کر ڈالا۔ حلب کے 50,000 باشندے موت کے گھاٹ اتر گئے اور اس کی عظیم شان جامع مسجد کو آگ لگا دی گئی۔ تاتاریوں کا یہ لشکر مارتا کاٹتا ہوا دمشق جا پہنچا اور دمشق پر قابض ہونے کے بعد ان لوگوں نے اس شہر کو خوب لوٹا۔ اس کے بعد تاتاریوں کے سیل بلا نے فلسطین کا رخ کیا۔ یہ بات واضح تھی کہ ارض فلسطین ان کی منزل مقصود نہیں تھی، اب تو وہ مصر پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ فلسطین اور مصر کے درمیان ریگستان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی تو حائل تھا۔ تاتاریوں کو یقین تھا کہ اس ذرا سے ٹکڑے کو پار کرنے کے بعد وہ مصر پر قابض ہوں گے اور دریائے نیل میں ان کی کشتیاں چلیں گی، بحیرہ روم کے نیلے پانیوں کے کنارے ان کے عشرت قدے آباد ہوں گے۔ لیکن منگول اس بات سے بے خبر تھے کہ اب کی بار ان کا مقابلہ جس مرد میدان سے ہونے والا ہے اس کا نام ہے امیر رکن الدین بیبرس، اور وہ ایک ایسا نڈر سپاہی اور بہادر جرنیل ہے کہ تاتاریوں کی قوت اور طاقت کے افسانے سن کر کہے لگایا کرتا ہے، اور وہ کہا کرتا تھا کہ وقت آنے دو، ہم ان مغرور وحشیوں کو بتا دیں گے کہ صرف وہی لڑنا نہیں جانتے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کا پنجہ مروڑ سکتے ہیں۔ رکن الدین بیبرس نے جہاد کی تیاریوں میں دن رات ایک کر دیا اور اس نے قاہرہ کے ہر تندرست اور بالغ مرد کے لیے فوجی خدمت کو لازم قرار دیا۔ بیبرس نے حکم دیا تھا کہ جو شخص کسی معقول عذر کے بغیر فوج میں بھرتی ہونے سے گریز کرے گا اس کو سرے عام کوڑے لگائے جائیں گے۔ اہل قاہرہ کے علاوہ امیر رکن الدین بیبرس نے اپنی فوج میں پناہ گزین ترکمانوں اور عرب بدووں، مصر بلند کے ہورہ قبائلیوں کی ایک بڑی تعداد کو بھی بھرتی کر دیا تھا۔ یہ لوگ بہت نڈر اور اعلیٰ درجے کے جنگجو تھے اور ان کی شجاعت پر ہر حالت میں بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں بیبرس کے جھنڈے تلے ایک لشکر جرار اکٹھا ہو گیا۔ اس لشکر کا سب سے بڑا، اہم اور فعال عنصر وہ تھا جس کی تشکیل مملوک دستوں سے کی گئی تھی۔ ان مملوکوں کو کئی سال تک اعلیٰ صحرائی عسکری تربیت دی گئی تھی اور اب وہ فن ضرب و حرب میں کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے۔ یہ لوگ دشت قبشاق کے رہنے والے تھے اور تاتاری ان کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ دراصل یہی وہ لوگ تھے جو تاتاریوں کی آنکھوں میں آنکھیں اور پنجے میں پنجہ ڈال کر لڑ سکتے تھے۔ جن دنوں قاہرہ اور مصر میں جنگی تیاریاں عروج پر تھیں، ہلاکو خان کو یہ اطلاع ملی کہ اس کا بھائی منگو خان جو تاتاریوں کا خان اعظم تھا مر گیا ہے اور اس کا جانشین نامزد کرنے کے لیے منگول سرداروں کا اجتماع ہو رہا ہے جس میں ہلاکو خان کی شرکت ضروری ہے۔ چنانچہ ہلاکو خان نے کرولتئی یعنی منگول سرداروں کے اجتماع میں شرکت کرنے سے پہلے قتبگہ کو اپنے لشکر کا سردار مقرر کیا اور اپنے علاقے صحرائے گوپی کی طرف روانہ ہو گیا۔ قتبگہ ہلاکو کا نہایت قابل اعتماد جرنیل تھا اور شام کو پامال کرنے میں اس نے اہم کردار ادا کیا تھا۔
وہ ایک شقی القلب انسان تھا اور اس کی بربریت کے افسانے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ ہلاکو کے جانے کے بعد اس نے فلسطین میں عین جالوت کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ مشہور شہر ناصرہ کے قریب یہ مقام اس کے لشکر کے لیے نہایت موزوں تھا۔ وہ ایک طرف شام اور عراق میں اپنا تسلط قائم رکھ سکتا تھا تو دوسری طرف مصر اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ ہلاکو کی وطن واپسی کی اطلاع بہت جلد قاہرہ پہنچ گئی۔ اہل مصر کی تمام جنگی تیاریاں ابھی تک دفاعی نوعیت کی تھیں۔ اچانک بیبرس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ ہماری فوج آگے بڑھ کر تاتاریوں پر حملہ کرے گی۔ یہ رمضان المبارک کا آغاز تھا۔ رکن الدین بیبرس بڑی تیزی کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ فلسطین داخل ہوا اور فوج کے کچھ دستوں کو صلیبیوں کے قلعوں کے چاروں طرف پھیلا دیا تاکہ وہاں سے قتبگاہ کو کوئی مدد نہ مل سکے۔ اگر صلیبیوں کے کسی سرپھرے گروہ نے مسلمانوں سے نمرد آزما ہونا چاہا تو اسے مصری فوج کے ہراول دستوں نے مار ہٹایا۔ مسلمان لشکر بغیر کسی خاص مزاحمت کے تاتاریوں کے پاس جا پہنچا اور اس سے کچھ فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ 15 رمضان المبارک سن 658 ہجری کو دونوں لشکر عین جالوت کے مقام پر آمنے سامنے ہوئے۔ ایک ایسی گمسان کی جنگ ہوئی کہ زمین و آسمان کانپ اٹھے۔ بیبرس نے اس جنگ میں حیرت انگیز صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اس نے مملوک جنگجوؤں کے بہترین دستوں کو گھات لگانے کا حکم دیا اور اپنی سوار فوج کو وسیع پیمانے پر پھیلا کر آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ تاتاریوں نے پوری قوت سے مصری فوج پر حملہ کیا اور انہیں دھکیلتے ہوئے بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ امیر بیبرس نے اپنے سواروں کو تاکید کر رکھی تھی کہ وہ تاتاریوں کا جم کر مقابلہ کرنے کی بجائے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹیں تاکہ تاتاری گھات میں بیٹھے ہوئے دستوں کی زد میں آ جائیں۔ جو ہی تاتاری مسلمان دستوں کی زد میں آئے، مسلمان سپاہی اپنی کمین گاہوں سے نکل کر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے بیک وقت تاتاریوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ قتبگاہ کے لیے یہ حملہ بالکل غیر متوقع تھا۔ اس نے اپنی صفوں کو دوبارہ مرتب کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ مسلمانوں کے تیز و تند حملوں نے تاتاریوں کے پرخچے اڑا دیے اور تاتاریوں کے پیدل دستوں کا سب سے برا حشر ہوا۔ قتبگاہ کے لیے یہ حملہ بالکل غیر متوقع تھا۔ اس نے اپنی صفوں کو دوبارہ مرتب کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ مسلمانوں کے تیز و تند حملوں نے تاتاریوں کے پرخچے اڑا دیے۔ چند گھنٹوں کے اندر اندر تاتاریوں کو ایسی کمر توڑ شکست ہوئی کہ پچھلے 40 سالوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ قتبگاہ اپنے کئی ساتھیوں سمیت گرفتار ہوا۔ یہ درندہ صفت انسان شام کے مسلمانوں پر بے پناہ مظالم توڑ چکا تھا اور یہ کسی رعایت کا مستحق نہیں تھا۔ لہٰذا جب اسے امیر بیبرس کے سامنے پیش کیا گیا تو امیر بیبرس نے اس کے قتل کا حکم دیا، جس پر فوراً عمل ہوا۔ منگول سپہ سالار قتبگاہ کا سر قلم کرا کر نمائش کے لیے قاہرہ بھیج دیا گیا اور اس کے ساتھیوں کو بھی بیڑیوں میں جکڑ کر قاہرہ روانہ کیا گیا، جہاں انہیں پہلے گلیوں میں پھرایا گیا تاکہ تاتاریوں کے ناقابل شکست ہونے کا تأثر زائل کیا جا سکے۔ ناظرین کرام، اگر اس لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو ان کے لیے دنیا میں کہیں جائے پناہ نہ رہتی۔ تمام عالم اسلام میں اس فتح پر بے پناہ خوشی کا اظہار کیا گیا اور شکرانے کی نمازیں ادا کی گئیں۔ رکن الدین بیبرس نے تاتاریوں کو شکست دے کر ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی تھی، لیکن ابھی اس کا کام باقی تھا، کیونکہ حلب، شام، دمشق اور کئی دوسرے علاقوں میں ابھی تاتاری دندناتے پھر رہے تھے۔ بیبرس نے ایک طوفانی یلغار کرتے ہوئے انہیں بھی جا لیا اور یکے بعد دیگرے عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ بیبرس نے ان غداروں کو بھی معاف نہ کیا جنہوں نے تاتاریوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون کیا تھا۔ اس طرح چند دنوں میں سرزمین شام تاتاری درندوں اور ان کے حمایتیوں سے مکمل طور پر پاک ہو گئی۔ ناظرین کرام، سلطان رکن الدین بیبرس نے نہ صرف تاتاریوں کو عبرت کا نشان بنایا بلکہ وہ صلیبی جنگوں میں بھی فاتح رہے۔ مسلم دنیا اپنے اس عظیم ہیرو کے متعلق بہت کم جانتی ہے، ایک ایسا ہیرو جس نے مسلمانوں کے سیاسی وجود کی جنگ بڑی بے جگری سے لڑی تھی، ایک ایسا ہیرو جو کبھی چند دیناروں کے عوض بکا تھا۔